امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کی عظمت بتانے کے لیے، اس مہینے کی فضیلت سمجھانے کے لیے، کتنا بڑا مہینہ، کتنی بڑی برکتوں والا مہینہ، کتنی بڑی رحمتوں والا مہینہ، کتنا اللہ فضل فرمائے گا، کتنا اللہ اس مہینے میں کرم فرمائے گا۔ فرمایا میری امت والو، عبادات کا حال یہ ہے، اللہ اجر اتنا بڑھا دیتا ہے، نیکیاں اتنی بڑھا دیتا ہے، مسلمان کے اعمال کی قدر اتنی بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا اس مہینے کے اندر جو بندہ نفل ادا کرے گا، نفل نماز ادا کرے گا، اللہ غیر رمضان کے فرض کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ اس مہینے کی برکت ہے، اس مہینے کی فضیلت ہے۔ غیر رمضان میں جو نفل ادا کیے، نفل کا ثواب ملا، نفل کا اجر نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ اس بندے نے نفل ادا کیے، اس نفل پہ اتنا اسے اجر مل گیا۔ لیکن جب رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہوا، اللہ پاک نے اپنے بندوں پہ اتنا احسان فرمایا، ایمان والوں پہ اتنا کرم فرمایا، فرمایا او ایمان والو، اب تم نفل ادا کرو گے، فرض کا ثواب دیا جائے گا، فرض کے برابر اجر دیا جائے گا، تمہارا قیام نفل کے لیے ہوگا، اجر فرض کے قیام کا دیا جائے گا، تمہارا رکوع نفل نماز کے لیے ہوگا، لیکن اجر تمہیں فرض کا دیا جائے گا، سجدہ تم نفل نماز کا کرو گے، اجر اللہ فرض کا عطا کرے گا۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا جو اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے گا، اللہ غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اجر عطا کرے گا۔ ایک فرض کو 10 کے برابر نہیں کیا، 20 کے برابر نہیں کیا، 30 کے برابر نہیں کیا، 70 گنا بڑھا کر اجر عطا فرمایا۔ فرمایا اس مہینے کے اندر جو ایک فرض نماز ادا کرے گا، اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ سمجھایا اسی لیے گیا، یہ بتایا اسی لیے گیا، 5 نمازیں بھی ادا کرنی ہے، فرض بھی ادا کرنے ہیں، 5 نمازوں کے اوقات تو مقرر ہیں، کوئی 5 کو 6 نہیں کر سکتا، کوئی 5 سے زیادہ فرائض بڑھا نہیں سکتا، لیکن نوافل تو انسان کے اختیار میں ہے، جتنے چاہے نوافل ادا کر لے، جتنا چاہے اللہ کے سامنے قیام کر لے، جتنا چاہے رکوع کر لے، جتنے چاہے سجدے کر لے۔ نوافل کی تو عام اجازت عطا فرمائی، رات کے وقت میں نوافل ادا کرو، دن کے روشنی میں نوافل ادا کرو، جب تمہارا دل چاہے مکروہ اوقات کی علاوہ نوافل ادا کرو۔ یہ ترغیب دی جا رہی ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، اتنا تم نے قیام کا اہتمام کرنا ہے، اتنا تم نے رکوع کا اہتمام کرنا ہے، اتنے تم نے سجدوں کا اہتمام کرنا ہے کہ فرض ادا کرو گی، اللہ 70 فرضوں کا اجر عطا کرے گا، نفل ادا کرو گے، اللہ فرض کا اجر عطا فرما دے گا، فرض کے برابر تمہیں صلہ عطا کرے گا۔ یہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ نوافل پڑھنے کی ترغیب ہو جائے، کم از کم نماز تراویح کو تو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے، نماز تراویح کی ادائیگی میں تو سستی نہ کرے، نماز تراویح ادا کرے گا، ہر رکعت کے بدلے میں اللہ فرض کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔
اتنا عظیم مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، اتنا بڑا احسان کیا، میں اپنے الفاظ میں بتا نہیں سکتا۔ کتنی بڑی راتیں اللہ نے عطا فرما دی، میں سمجھا نہیں سکتا۔ کتنے بڑے دن اللہ نے عطا فرما دیے، کتنی اللہ کے رحمت کا سمندر ہے، کتنی موسلادھار بارشیں بھی زیادہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، کتنی اللہ نجات کا اعلان کر رہا ہے، کتنی بخشش کا اعلان کر رہا ہے، کتنا اللہ نظر کرم فرما رہا ہے، کتنی اللہ نظر رحمت فرما رہا ہے۔ اس لیے میرے محبوب فرمایا کرتے تھے، اگر تمہیں پتہ چل جائے رمضان المبارک کا مہینہ کتنا بڑا مہینہ ہے، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، کتنی رحمتوں والا مہینہ ہے، میرے محبوب نے فرمایا میری امت والو، تم سارا سال رمضان ہونے کی تمنا کرنے لگ جاتے کہ ہر مہینہ ہی رمضان ہو جاتا، ہر رات ہی رمضان المبارک کی ہوتی، ہر دن ہی رمضان المبارک کا ہوتا۔ اتنا اللہ کرم فرماتا ہے، اتنا اللہ احسان فرماتا ہے، اتنا اللہ اپنے بندوں پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ پھر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ذکر فرمائی، اللہ کا فرمان ذکر کیا، فرمایا میرا رب فرماتا ہے باقی عبادات تیرے لیے ہیں، اس کا اجر دیا جائے گا۔ ملائکہ کو نماز کے متعلق بتایا گیا، ایک نماز جو جماعت سے ادا کرے گا اتنا ثواب لکھ دیا جائے، اتنی رکعت ادا کرنے پہ اتنا اجر لکھا جائے، ایک ایک حرف پڑھنے پر، قرآن کی تلاوت پہ اتنا اجر لکھا جائے، صدقہ کرنے پہ اتنا اجر لکھا جائے، خیرات کرنے پہ اتنا اجر لکھا جائے، نیکی کرنے پہ اتنا ثواب لکھ دیا جائے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ روزے کے متعلق فرماتا ہے، اے فرشتو روزہ میرے لیے ہے، حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے، قیام بھی اللہ کے لیے ہے، رکوع بھی اللہ کے لیے ہے، سجدہ بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ پاک نے روزے کا ذکر الگ سے فرمایا، خصوصی طور پہ فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ جب روزے دار کا اجر لکھنے کے بارے میں ملائکہ پوچھتے ہیں مالک اس کے روزے کا کیا لکھنا ہے، کتنا اجر لکھنا ہے، کتنی نیکیاں لکھنی ہے، اس کے اعمال نامے میں کتنا ثواب لکھنا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ ملائکہ کو فرماتا ہے او ملائکہ کی جماعت، روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا، اس کا اجر بھی میں رب خود عطا کروں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس نے کھانا میرے لیے چھوڑا، اس نے پینا میرے لیے چھوڑا، جبکہ کھانا حلال ہے لیکن میرے لیے نہیں کھا رہا، پینا حلال ہے لیکن میرے لیے نہیں پی رہا، روزے کی نیت کرنے کے بعد، سامنے کھانا ہونے کے بعد